لیڈرشپ کے اندر رحم دلی کیا رول پے کرتی ہے؟ لیڈرشپ میں ہمدردی کیا رول پے کرتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا اپنا بھائی سید صدیق اکبر نقوی جو کہ آپ کی خدمت میں آج لیڈرشپ کی پارٹ 3 پر لیڈر کی کوالٹی، اس کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے حاضر ہے. آئی ہوپ سو میرے تمام ملنے والے، تمام میرے لورز، تمام محبت کرنے والے ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالی ہمیشہ خوش و آباد رکھے. جی بات چل رہی تھی ہماری لیڈرشپ کی کوالٹیز پر. جی لیڈرشپ کی کوالٹیز میں ایک یہ کوالٹی ہوتی ہے لیڈر کی کہ لیڈر رحم دل ہوتا ہے. اس کے وہ اپنے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ رحم والا معاملہ رکھتا ہے، معاف کرنے والا معاملہ رکھتا ہے. دیکھیے کہ ایک جو اگر لیڈر ہے وہ بھی کبھی ممبر تھا، اس میں بھی غلطیاں ہوئیں، اس نے بھی مسٹیکس کی، لیکن آج وہ ایک لیڈر بن چکا ہے. اس کی جو مسٹیکس تھی وہ اس نے ان کی اصلاح کی، ان کو درست کیا، تو آج وہ ان مسٹیک پر قابو پا کر ایک لیڈر بن گیا. تو اس کے ساتھ جو لوگ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو لوگ جڑتے ہیں، ان میں بھی مسٹیک ہوتی ہیں. تو لیڈر کی کوالٹی یہ ہوتی ہے وہ ان سب کو معاف کر دیتا ہے. ان کو معاف کر دینا لیڈر کی یہ کوالٹی ہوتی ہے. دیکھیے گا آپ کو میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. نیلسن منڈیلا کا نام آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو آپ ان کا کیا اسے کہتے ہیں یوٹیوب پہ لکھ کر، بلکہ میں انشاءاللہ نیلسن منڈیلا کی لائف پر ایک پوری ویڈیو بناؤں گا. ان کی زندگی کے جو امپورٹنٹ رولز ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. جی نیلسن منڈیلا کی بات ہو رہی تھی کہ نیلسن منڈیلا انہوں نے اپنی زندگی کا ایک پورا حصہ، بہت بڑے ایک لیڈر تھے وہ، انہوں نے اپنی زندگی کا پورا ایک بہت بڑا حصہ جیلوں میں گزارا. تو آخر کار جب وہ رہا ہوئے، جس جیل میں انہوں نے اپنی لائف گزاری، اس جیل کا وزٹ کرنے کے لیے اس دور کے صدر براک اوباما وہ خصوصی طور پر وزٹ کرنے گئے اس جیل کا. بلکہ بش نے بھی وزٹ کیا، ایک جگہ میں نے پڑھا. جی کیوں کہ وہ حیران تھے، یار اتنا بڑا لیڈر، اتنی سختیاں اس نے سہیں، کیسی سہیں، وہ کس طرح وہاں رہا. تو وہ یہ سب دیکھنے کے لیے گئے، بڑے حیران ہوئے وہ. جی تو بات چل رہی تھی کہ نیلسن منڈیلا کی. جب نیلسن منڈیلا رہا ہوئے تو انہوں سے پوچھا گیا کہ جنہوں نے آپ پر جیل میں ظلم کیا، آپ کے ہم وطنوں نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا، آپ کو ٹارچر کیا، آپ اب اقتدار میں آ گئے ہیں، آپ اب ایک پبلک ہیرو بن چکے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا رویہ اپنائیں گے، ان کا آپ کیسے ان کو سزا دیں گے، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ غلط کیا. تو نیلسن منڈیلا نے ایک بات کہی، میں نے سب کو بلا دیا، سب کو معاف کر دیا. دیکھیے گا وہ ہیرو تھے، انہوں نے جب یہ بات کہی تو لوگ بہت امپریس ہوئے، وہ اور عوام میں فیمس ہو گئے. یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے. اور ایک لیڈرشپ کی یہ کوالٹی ہوتی ہے وہ ہمدرد ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرا جو کیا اسے کہتے ہیں کارکن ہے، جو میرا ممبر ہے، وہ آیا کہ کام ٹھیک کر رہا ہے. اگر کام ٹھیک نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے، کیا اس کو کوئی صدمہ پہنچا ہے، کیا کوئی پرابلم ہے، کیا کوئی بیماری ہے. اگر صدمہ ہے تو وہ اس کو صدمہ سے نکالنے کے لیے اس کی کیا اسے کہتے ہیں بھرپور ہیلپ کرتا ہے، تاکہ جو میرا ممبر ہے، جو میرا کارکن ہے، وہ اس صدمہ کے نیگیٹو ایفیکٹ سے بچے. جو منفی اثرات ہیں، جو دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، جو منفی اثرات ہوتے ہیں نا وہ آپ کی زندگی پر بڑا برا اثر ڈالتے ہیں، آپ کی دماغی اور جسمانی صلاحیتوں کو تباہ کر دیتے ہیں. تو لیڈر دیکھتا ہے کہ میرا جو ممبر ہے، میرا کارکن ہے، وہ کہیں کسی صدمہ سے دوچار تو نہیں. اگر وہ دوچار ہوتا ہے تو وہ اس کی گائیڈنس کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے دلاسا دیتا ہے تاکہ وہ اس صدمہ سے باہر نکلے اور صدمے کو صدمے تک رہنے دے، نہ کہ اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی تباہی کا اس صدمے کو سبب بنائے. جی کہ وہ کس بنا پہ کرتا ہے، اسے ہمدردی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہ میں اس کو پیسے دے رہا ہوں، پیسے کی بات نہیں، وہ اپنے بندوں کو ہر لحاظ سے فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ کہ
اور دوسرا اگر وہ اس کا ممبر بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کا جا کر حال حوال پوچھتا ہے، وہ اس کو بلکہ ایڈ بھی پہنچاتا ہے تاکہ وہ صحت یاب ہو سکے۔ یہ بھی ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے۔ آپ کو اس پر ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہاسپٹل میں داخل تھا، اس کے ساتھ بھی ایک بستر پہ ایک دوسرا بندہ بھی تھا بیڈ پہ، تو وہ بندہ چلنے کے قابل نہیں تھا، لیکن جو دوسرا تھا وہ بھی ایک بہت خطرناک بیماری میں مبتلا تھا، تو اس کی بھی زندگی کے کوئی چانس نہیں تھے، لیکن وہ بول سکتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ والے بیڈ والے بندے کو کہا جو چل بھی نہیں سکتا تھا، یار جو وہ کھڑکی ہے نا، جو ونڈو ہے، وہ آپ اگر اس طرف جاؤ گے وہاں کے سے باہر بہت پیاری دنیا ہے۔ وہ کہتا تھا یار ایسے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایک دن ایسے ہوا، وہ روزانہ اسے کہتا، وہ اس کی باتوں پر ایسا ایسا اس نے اعتبار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا میں چل کے جاؤں گا اور وہاں جا کر ونڈو سے باہر دیکھوں گا کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ وہ اس کا جو بیڈ روم ساتھ والا بندہ تھا بیڈ روم میں، وہ ایک دن فوت ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ تو چند دن بعد نا اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ میرا فرینڈ مجھے کہتا تھا چلو میں جا کر دیکھتا ہوں۔ تو وہ جب وہاں گیا، اس نے کھڑکی کے باہر دیکھا، بڑی مشکل چل کے پہنچا، تو وہاں باہر ایک دیوار تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے نرس کو کہا کہ یہ جو بندہ فوت ہو گیا تھا اس نے مجھے بڑا اس طرح کہا، لیکن باہر تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس نرس نے کہا انفیکٹلی وہ ایک لیڈر تھا، اس نے آپ کو گائیڈنس کیا، اس نے آپ کے اندر امید پیدا کی۔ اگر آج آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہیں نا، وہ آپ کو گائیڈ کر کے گیا، اس کو آپ سے ہمدردی تھی، وہ خود تو دنیا سے جا رہا تھا، لیکن آپ کو جو آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہیں اس پر آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا کر کے وہ شخص گیا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہیں۔ دیکھیے کہ ایک وہ ہمدرد ہوتا ہے اپنی پبلک کے ساتھ، اور وہ رحم دل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی ملاقات ہوگی، لیڈر کی اور کوالٹیز پر بھی بات ہوگی۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے اس چینل کو اگر سبسکرائب کیجیے گا، اور میری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ اس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔